بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. روى الإمامان البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله تعالى يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل أو كما قال صلوات ربي وسلامه عليه. ہماری دنیا و آخرت میں کچھ کاموں کی اہمیت بہت ہی زیادہ، لیکن کہنے والے اور سننے والوں کی، مردوں اور عورتوں کی، اوپر اور نیچے والوں کی ایک بڑی تعداد ان کے بارے میں جہالت یا کوتاہی یا دونوں کا شکار ہے۔ اللہ مالک کی توفیق سے اپنے اور آپ سب حضرات اور خواتین کے فائدہ کے لیے ایسے ہی ایک موضوع کا اپنی ٹوٹی پھوٹی سمجھ کے مطابق اللہ کی توفیق سے انتخاب کیا گیا ہے، تاکہ اس انتہائی اہمیت والے موضوع کے بارے میں میری اور آپ سب کی غفلت، جہالت اور کوتاہی ختم ہو جائے۔ اللہ کرے کہ کہنے کا ارادہ یہ ہو اور سننے والوں کو بھی اللہ یہ ارادہ عطا فرمائے، اور مولا کریم کہنے اور سننے والوں کا یہ ارادہ پورا فرمائے۔ وہ بات یہ ہے کہ میری اور آپ کی معیشت، میری اور آپ کی کمائی، اس کا حلال اور حرام ہونا میری اور آپ کی دنیا کے بنانے، سنوارنے، سدھارنے اور برباد کرنے میں، اور اس سے کہیں زیادہ ہم سب کی آخرت کے بنانے، سدھارنے اور بگاڑنے میں اس کا بہت ہی زیادہ دخل ہے۔ ہماری زندگی میں، روزمرہ زندگی میں بیسوں نہیں سینکڑوں معاملات شریعت کے سراسر خلاف اور شریعت کے الٹ ہیں، لیکن کہنے والے بھی اور سننے والے بھی ان کی بڑی تعداد ان کے بارے میں جہالت یا کوتاہی یا دونوں کا شکار ہے۔ آئیے سب سے پہلے اس موضوع کی اہمیت کے حوالے سے 4 ثابت شدہ احادیث شریفہ سنتے ہیں، پھر اس کے بعد ایسے معاملات جو ہماری روزمرہ زندگی میں ہیں اور ان کے بارے میں یا جہالت ہے یا غفلت ہے، ان کے بارے میں یا تو جہالت ہے یا کوتاہی ہے یا دونوں ہیں، پھر اس کے بعد
اللہ کی توفیق سے ان میں سے کچھ کا آج کے خطبہ جمعہ میں اور آئندہ خطبات جمعہ میں ذکر کرنے کی کوشش کی جائے۔ معیشت کی ستھرائی اور گندگی، اس کے اثرات کو جاننے کے لیے جو 4 احادیث کا انتخاب کر کے لایا ہوں اللہ کی توفیق سے، اس میں سے پہلی حدیث جو ابتدا میں پڑھی گئی امام بخاری اور امام مسلم نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اسے روایت کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ایک کھجور کے برابر، اللہ کے لیے میں آپ پوری توجہ کریں، شاید میں آپ کچھ لے کے جائیں، آنے کا مقصد اللہ پورا کر دے۔ جو شخص کیا کرے، ایک کھجور کے برابر صدقہ کرے پاکیزہ کمائی سے، اور اس کے بعد فرمایا وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ، اور اللہ پاکیزہ کے بغیر قبول نہیں کرتے۔ اگر میری کھوپڑی میں عقل ہو تو صرف یہ ایک چھوٹا سا جملہ زندگی کے بدلنے کے لیے بہت کافی۔ پھر ترجمہ سنیے، جو شخص ایک کھجور کے برابر صدقہ کرے پاکیزہ کمائی سے، اور اللہ تعالی پاکیزہ کے سوا کچھ قبول نہیں کرتے، تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالی اس کھجور کے برابر صدقہ کو اپنے دائیں ہاتھ میں رکھ کے، اللہ اکبر، رب ذو جلال گواہ ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہ فرمایا ہوتا تو زبان پہ یہ بات آ سکتی تھی، اللہ فقیر ہے۔ متکبر فقیر بھی ہاتھ پھیلا کے نہیں پکڑتا، اور یہاں کون اشارہ نہیں کر سکتا؟ اللہ کی ذات کے حوالے سے اور صفات کے حوالے سے اشارہ نہیں۔ کیا فرمایا؟ اور تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاتھ میں قبول کرتے ہیں۔ پاکیزہ مال میں سے ایک کھجور کے برابر صدقہ کی شان اور کچھ نہ ہو، اللہ اکبر۔ اس ایک بات میں کچھ کم ہے، خان صاحب بھی کم ہے، اور پھر کیا ہے؟ یا اللہ سینہ کھول، بند ہے سینہ، سب سے پہلے کہنے والوں کے، پھر سننے والوں کے، مگر تھوڑے۔ فرمایا پھر اللہ اس کھجور کے برابر صدقہ کی افزائش کرتے ہیں، پرورش کرتے ہیں۔ کیسے؟ جس طرح گھوڑی والا گھوڑی کے بچے کی پرورش کرتا ہو۔ ذمہ دار لوگ جانیں کہ گھوڑیوں کو کس طرح پالا جاتا، ہمیں کیا پتا؟ اللہ نے جو چنا ہے گھوڑی والے کو، اس کا تعلق گھوڑی اور بچے سے جو ہوگا ذمہ دار جانتے۔ اور پھر کیا ہے؟ گھوڑی والا جب بچے کی پرورش کرتا ہے ٹھیک ہے، ہٹا کٹا گھوڑا بنا دیتا ہے اللہ کے فضل سے، لیکن اللہ تو اللہ ہیں، گھوڑی والے تو نہیں۔ اس کھجور کے برابر صدقہ کو کہاں تک پہنچاتے ہیں؟ حتی تکون مثل الجبل، یہاں تک کہ وہ کھجور کے برابر صدقہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے حتی تکون اعظم من الجبل، یہاں تک کہ وہ کھجور کے برابر صدقہ کیا ہوتا ہے؟
پہاڑ سے بھی زیادہ بڑا ہو جاتا ہے۔ اور دوسری روایت میں ہے وَلَا يَصْعَدْ إِلَى اللَّهِ إِلَّا الطَّيِّبُ۔ میں تشریح کر رہا ہوں، قبول کرنے کی بات نہ سوچو۔ اگر ناپاک کمائی سے ہے، قبولیت کی بات نہ اس کے بارے میں سوچو نہیں۔ کیا ہے؟ اللہ کی طرف جو پاک نہیں وہ اوپر چڑھتا ہی نہیں، دربار میں پیش ہو، مسترد ہو، وہ کہانی ناپاک کمائی کے صدقہ کی نہیں ہے۔ اس کے لیے کیا ہے؟ اللہ کی طرف نہ کیجیے اشارے، نہ کیجیے اشارے، مجھے تکلیف ہوتی ہے خطبہ جمعہ میں ایک ایک شخص کی طرف دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ کوئی حرکت نہ کیجیے، نہ چھوٹا نہ بڑا۔ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف ناپاک کمائی کا کیا ہوا صدقہ اوپر ہی نہیں اٹھتا۔ اللہ، اب میرے ساتھ مقابلہ کیجیے۔ عربی میں محاورہ ہے کہ مقابلہ سے چیزوں کی حقیقت ابھرتی ہے۔ ایک طرف کھجور کے برابر پاکیزہ کمائی سے صدقہ اللہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے ہاتھ میں لے کے اس کی پرورش کرتے ہیں، جیسے گھوڑی والا اپنی گھوڑی کے بچے کی کرتا ہے، یہاں تک کہ پہاڑ کے برابر یا اس سے بھی بڑا کر دیتے ہیں۔ اور اگر وہ ناپاک کمائی کا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ یہ پہلی صورت تھی۔ دوسری کیا ہے مقابلے میں؟ قبول نہیں کرتے، چھوڑیے قبول کی بات، وہ اٹھتا ہی نہیں، مقابلہ میں اس کی شرکت ممنوع ہے۔ انٹرویو ہوا، وہاں سے فیل ہو کے آیا، ایک ادارے سے باہر ہی دھکا دے کے نکال دے، دفع ہو جا، تیری کوالیفیکیشن ہی نہیں کہ تو انٹرویو کے لیے انٹر ہو سکے۔ کتنا فرق ہے دونوں، زمین آسمان کا فرق کہیں تو یہ فرق شاید واضح نہ ہو سکے۔ دوسری حدیث شریف جس سے ہمارا یہی نقطہ اللہ کی توفیق سے مزید اجاگر ہوتا ہے، تین محدثین ابن حبان، حاکم اور بہقی نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، اذا ادیت زکاۃ مالک فقد قضیت ما علیک ومن جمع مالا حراما ثم تصدق به لم يكن له فيه اجر وكان اسره عليه او كما قال صلوات ربي وسلامه عليه۔ ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے اس نے اپنی ذمہ داری کو پورا کر دیا، اور جو شخص حرام مال جمع کرے، اب اس کے لیے دو باتیں، یہاں بھی حدیث شریف میں تقابل ہے۔ ایک شخص حلال مال کمایا، زکوٰۃ ادا کی، فریضہ اس نے پورا کر دیا۔ اب دوسرا شخص حرام مال کمایا، زکوٰۃ ادا کی، اس کا نتیجہ اس میں دو باتیں بیان کی۔ پہلی بات، لم یکن لہ فیہ اجر،
اس کے لیے اس مال کے خرچ کرنے میں کوئی ثواب نہ ہوگا، دفع ہو جا۔ نمبر 2، یہ نمبر 2 تشریح میں ہے، وَكَانَ إِسْرُهُ عَلَيْهِ، اور اس کا بوجھ، اس کا گناہ اس کے ذمہ ہوگا۔ کیا مطلب؟ 2 قسم کی باتیں محدثین نے اس کی شرح میں بیان کی۔ پہلی بات کہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، زکوٰۃ کے ادا نہ کرنے کا گناہ اس کی گردن پر باقی ہے۔ نمبر 2، حرام کے کمانے کا گناہ اس کی گردن پر۔ نوٹ فرمانا، کسب حلال، کسب حرام، پاکیزہ کمائی، ناپاک کمائی، دونوں کے نتائج میں کتنا فرق ہے۔ اب سب کی بات واضح ہو رہی ہے۔ اب عبد بھائی تشریف آگے لے جائیے، ابراہیم بیٹا انکل کو ساتھ بٹھاؤ۔ تو سیدھے سے انپو ہو گیا، سیدھے تو انپو ہے، اللہ تو ہمیں جائے واپس، کیوں نہیں کھو کرتا؟ دیکھ، دونوں باتوں میں فرق نوٹ کیجئے۔ پاکیزہ کمائی سے ادا کیا، زکوٰۃ کا فریضہ ادا ہو گیا۔ ناپاک کمائی سے ادا کیا، فریضہ ادا نہیں ہوا۔ ناپاک کمائی سے ادا کیا، کیا ہوا؟ 2 باتیں، اس کے لیے اس خرچ کرنے میں کوئی ثواب نہیں، اور دوسری بات گناہ، کس چیز کا گناہ؟ زکوٰۃ نہ دینے کا گناہ اور حرام کمانے کا گناہ اس کی گردن پر۔ اب فضل الہی، اور آپ میں سے ہر ایک انتخاب کرے دونوں میں سے کس راستے پہ جانا۔ تیسری حدیث شریف امام طبرانی رحمہ اللہ نے ابو الطفیل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کسب مالا من حرام فعاتق منه ووصل منه رحمه كان ذلك إصرا عليه أو كما قال صلوات ربي وسلام عليه۔ جس نے حرام مال سے کمایا اور اس کے بعد کیا کیا؟ غلام آزاد کر دیا، اور غلام کا آزاد کرنا کتنی بڑی نیکی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایک مسلمان غلام کو آزاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے جسم کا ہر حصہ جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں۔ اب حرام کمائی سے آزاد کرنے والا، اس کے بارے میں غور کرنا اس کے لیے کیا ہے۔ فرمایا اس نے غلام کو آزاد کیا اور صلہ رحمی کی، اور صلہ رحمی کی کیا شان ہے، کتابیں۔ لیکن جب کمائی حرام کی تھی تو نتیجہ کیا نکلا؟ کان ذالک اصرا علیہ، یہ ساری کی ساری کاروائی اس کی گردن پر بوجھ۔ اتنی بڑی شان کے 2 عمل حرام کمائی نے ان کے نتیجے کو یکسر الٹ دیا۔ چوتھی حدیث مفصل اس کا خلاصہ سنتے ہیں۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی نے اہل ایمان کو اسی بات کا حکم دیا
جس بات کا حکم اپنے رسولوں کو دیا۔ پھر آپ نے 2 آیات پڑھی، ایک جس میں رسولوں کو حلال پاکیزہ کھانے کا حکم دیا گیا، ایک دوسری آیت شریفہ پڑھی جس میں اہل ایمان کو پاکیزہ کمائی کرنے کھانے کا حکم دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے شک اللہ پاک ہیں اور پاک کے سوا کوئی قبول نہیں کرتے۔ اللہ کریم نے اہل ایمان کو اسی کا حکم دیا جس کا حکم اپنے رسولوں کو، اور پھر 2 آیات کی تلاوت کی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا، انگلیاں نکال کے میرے ساتھ گنتے جائیے، لمبا سفر کرتا ہے، بال پراگندہ ہیں، چہرہ غبار آلود ہے، ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ہیں، یا رب کہہ کے دعا مانگ رہا ہے۔ 5 باتیں۔ اور لمبے سفر کی شرح میں محدثین نے لکھا اس سفر سے مراد حج کا سفر ہے۔ اور حج کا سفر کیسا ہے کہ حج کرنے والا اللہ کا مہمان ہے، وعدہ ہے جو مانگو گے دیا جائے گا۔ سفر لمبا ہے، بال پراگندہ ہے، چہرہ غبار آلود ہے، ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، اور اللہ وہ ہے بندہ ہاتھ پھیلائے خالی ہاتھ پلٹانا ان کو حیا آتی ہے، اور زبان سے یا رب یا رب، اور اللہ کو بہت پیار آتا ہے جب بندہ یا رب کہہ کے ان سے پکارتا ہے۔ لیکن کیا ہے؟ فرمایا اس کا کھانا حرام، پینا حرام، اس کی پرورش حرام، نتیجہ وَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ کیا سنا ہم نے؟ پاکیزہ کمائی کے بغیر اللہ ان کی راہ میں دی ہوئی کوئی چیز قبول ہی نہیں کرتا۔ ناپاک کمائی سے دی ہوئی زکوٰۃ بوجھ بنتی ہے، ناپاک کمائی سے کیا ہوا مال جس سے غلام آزاد کرے، صلہ رحمی کرے، اس کے لیے بوجھ بنتا ہے۔ ناپاک کمائی دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ ہے۔ اس بات کے اللہ کی توفیق سے کچھ سمجھنے کے بعد آتے ہیں اپنے معاملات کی طرف، جن میں بہت سے کہنے والے اور سننے والے ڈوبے ہوئے۔ میں نے اپنے پاس ایسے معاملات کی ایک فہرست بنائی ہے، ایک ایک کر کے ان کے بارے میں کچھ تھوڑی تھوڑی گفتگو کرتے ہیں۔ پہلا معاملہ، شو رومز میں، سپر مارکیٹس میں، دکانوں میں بکری ہو رہی، اور ساتھ کیا ہے؟ ایک موٹر سائیکل کھڑا ہے، کار کھڑی ہے، خریداری کے بعد کوپن لے جاؤ، خریداروں میں سے 10 کے لیے انعامات نکلے۔ تفصیلات میں جائے بغیر کیا یہ صورت جائز ہے؟ اچھی طرح نوٹ فرما لیجیے۔ ایک شخص نے ٹیشو کا ڈبہ خریدا 100 روپے میں۔ اب جب 100 روپیہ دیا تو اس کی رغبت، اس نے یہ 100 روپیہ کس کے بدلے میں دیا؟ بولو، رانا صاحب جی جواب نہیں تھی۔ اس نے 2 چیزوں کے بدلے میں دیا ہے، ایک ٹیشو کے ڈبے کے بارے میں، اور دوسری اس امید کے بدلے میں کہ شاید میری موٹر سائیکل نکل آئے۔ اچھی طرح نوٹ کر لو، کوئی دھوکہ نہ دے۔ رانا صاحب واضح بات، ایک چیز کے بدلے میں نہیں دیا، بات واضح ہو رہی ہے کہ نہیں؟
جب موٹر سائیکل کا اعلان ہے کہ انعام میں قرعہ اندازی ہوگی، جس کا نام نکلے گا اس کو موٹر سائیکل دی جائے گی، تو خریدار صرف جو سودا لیتا ہے اس کے بدلے میں رقم نہیں دے رہا، دو چیزیں ہیں، اور ان دو چیزوں میں سے ایک معلوم ہے، ایک مجہول ہے، ایک نون ہے، ایک ان نون ہے۔ اللہ کے لیے میں آپ سمجھ کے جائیں، ہمارا دین ان نون چیز کا سودا اس کی اجازت نہیں دے۔ یہ دین ہے ہمارا، اور ایسا کوئی دین ہو نہیں سکتا۔ ان نون میں دھوکہ ہے، فریب ہے، فراڈ ہے، لڑائی ہے، جھگڑا ہے، مایوسی ہے۔ 100 کا ڈبہ ہے، لیا چلتے بنے، حلال طیب ہے۔ اب جو امید کے بدلے میں اس نے خریداری کی ہے وہ شریعت میں حرام ہے۔ انشاءاللہ اسی مقام سے آئندہ گفتگو کا آغاز کیا جائے گا۔ اللہ تعالی حلال طیب پاکیزہ فراخ روزی دے، اور حرام کی ایک پائی سے بھی تا زندگی ہمیں، ہمارے کنبوں کو اور پوری امت کو محفوظ رکھے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه۔ آج کے خطبہ جمعہ میں اللہ مالک کی توفیق سے یہ بات واضح کرنے کی حقیر سی عاجزانہ کوشش کی گئی کہ معیشت کی ستھرائی اور گندگی، اس کے ہماری دنیا اور آخرت کے بنانے، سنوارنے، بگاڑنے اور تباہ و برباد کرنے میں اس کا بہت زیادہ حصہ ہے۔ اس بارے میں اللہ مالک کی توفیق سے 4 احادیث پیش کی گئیں۔ اس کے بعد اللہ کریم کی توفیق سے ایک ایسے مالی معاملے کے ذکر کا آغاز کیا گیا جس کا چلن عام ہے اور وہ قطعی طور پر حرام ہے، لیکن ہماری ایک تعداد اپنی جہالت یا کوتاہی کی وجہ سے اس میں مبتلا ہے۔ انشاءاللہ الرحمن آئندہ خطبہ جمعہ میں اللہ عافیت دے، کہنے اور سننے والوں کو ارادہ ہے اسی سلسلے میں کچھ دیگر معاملات کا ایک کر کے ذکر کیا جائے۔ شاید اللہ تعالی میرے اور آپ سب کے نصیب میں حلال طیب کمائی فرما دے، اور حرام کے ایک لقمہ سے بھی تا زندگی ہم سب کو اور پوری امت کو محفوظ فرما دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اغفر لموتانا وموتى المسلمین۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ الحمد لله رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔